اوس و خزرج مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے۔ ان میں ایک زمانے سے ان بن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ ان بن پورے شباب پر تھی اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر تھی۔ آپس میں تو کی ہی پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی، اس لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس و خزرج میں، کبھی اوس اور یہود میں، کبھی خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینہ میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری ہی رہتی ہے۔ ایک کی آگ بجھنے بھی نہ پاتی کہ دوسری بھڑک اٹھتی۔ لیکن یہودی بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اوس و خزرج عموماً ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے۔ مدینہ کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی تو دم توڑ رہی ہے۔ اب کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل بالکل ہی پٹ جائے، کہ وہ ایک دوسرے سے کٹ جائے اور جڑنے کا نام نہ لے، آپس ہی میں لڑتے رہے اور ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے اور باہم ایک دوسرے کو مٹانے کے درپے ہو گئے۔ اب ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر بجھتے بجھتے ماہ و سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رشتے اخوت پارا پارا ہو گیا اور پھر ان کے اعضاء تک کر چور ہو گئے۔ بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے، پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے اور جیتے ہوئے کی پیٹ ٹونگتے تاکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل ہی کمزور ہو جائے، اور اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے۔ ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی بھی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے اور تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے، اور اوس و خزرج بت پرست تھے، اس لیے ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا۔ چنانچہ یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں عار دلاتے اور ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں سناتے اور کہتے، ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، ذرا وہ آ جائے تب دیکھنا ہم کس طرح تمہارے چکے چھوڑاتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر عاد ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصے تک مدینہ والوں کا یہی حال رہا۔ اس وقت بھی یہی حالات تھے جبکہ اوس کا وفد قریش کو اپنا حریف بنانے آیا تھا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ ایاس بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا تھا اور بقیہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت انہیں بس جنگ کی دھن تھی اور وہ اسی کے نشے میں چور تھے۔ لیکن اس وقت اوس نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی اور بڑے روکے پن سے انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا اور ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھی۔ پھر اوس و خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے، قریب تھا کہ پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کے سب بسم ہو جاتے۔ لیکن حسن اتفاق کہ یہودی اوس سے مل گئے، اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی اور جنگ کے اثرات و نتائج کا جائزہ لیا۔ انجام سامنے آیا تو دونوں کے اوسان جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اس میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئی، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ و شوکت کا محل زمین پر آ رہا۔ نیز انہوں نے محسوس کیا کہ اب تو ہم یہودیوں کے غلام اور محکوم ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی اور جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بعث کے نام سے مشہور ہے، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے چونک گئے اور دونوں نے مل کر عزم کیا
کہ اب ہم اتحاد اور محبت سے رہیں گے اور وقت پر ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے۔ غرض ان میں صلح ہو گئی اور دونوں نے طے کیا کہ اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہو۔ اس کے لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پر پڑے۔ یہ خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر میں ہر طرف اس کا چرچا تھا، اثر و رسوخ میں بھی وہ سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی۔ نیز جشن تاجپوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی، لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا اور یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ غیب سے عزت و سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا، جو ان کے لیے زیادہ بہتر بھی تھا اور اس تدبیر سے زیادہ کارگر بھی۔